غافر کے اندر یہ موجود ہے. جی پڑھنے کے لیے ایک بصیرت ہونی چاہیے, ایک بصارت ہونی چاہیے. شیخ یہ سورہ تکاثر بھی کہہ سکتے ہیں, حتی زرتم المقابر. وہ تو خیر زیارت کے لیے ہے. حتی زرتم المقابر کا مطلب ہے تم قبروں کو جا پہنچے. جی اب وہاں پہ یہ تو نہیں ذکر کہ قبر کے اندر کیا ہوگا. نہیں, لیکن اگلی آیت ہے نا کہ پھر انہیں پتہ لگے گا, کہ پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا ہے حقیقت, کیا ہے اصل. ہاں اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ذکر ہے کہ اس کے بعد تمہیں پتہ چلے گا. تو اس کا تو خیر یہ تعویل ہو سکتی ہے نا, جیسے آپ نے کہا کہ وہ سورہ یاسین میں انہوں نے کہا کہ ہماری آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا, خواب گاہوں سے, تو اس کا مطلب پیچھے کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی حتی زرتم المقابر کے بعد پھر پتہ چل جائے گا, پھر کب سے مراد اس کی تو تعویل ہو سکتی ہے. حالانکہ وہ جو سورہ یاسین والی بات ہے وہ بات یہ ہے کہ جو عالم برزخ کا عذاب ہے اس کے مقابلے میں جو عالم آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے. لہٰذا اس عذاب کو جب دیکھیں گے تو اس کو وہ سمجھیں گے کہ یہ تو آرام تھا, یہ اس کے مقابلے میں. بالکل ہاں جی, یہ اس کے مقابلے میں سمجھیں گے. بالکل تو بہرحال یہ قرآن کے اندر یہ عذاب قبر کا ذکر موجود ہے, عذاب برزخ کہہ لیں, عذاب برزخ کا ذکر موجود ہے, اور حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے. بالکل. تو اب اور آپ کو کیا چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس نے ماننا ہو کوئی مانتا ہے, اور جس نے نہیں ماننا اس کو ہزار دلیلیں دے نہیں مانتا. ایسے ہی ہے شیخ. منکر نکیر واقعی ہی بہت ان کی مطلب حدیث میں آتا ہے نا کہ ڈراؤنی شکل ہوگی, تو مومن کے سامنے بھی ہوگی, اور وہی یہ 3 سوال کریں گے. سوال تو ہیں جی, فرشتے آئیں گے, ٹھیک ہے, اور وہ آ کے سوال کریں گے. صحیح. اب وہ شکلیں ان کی کیسی ہوں گی؟ حدیث میں آتا تو ہے ڈراؤنی شکل کے, لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مومن کے لیے ہر مرحلہ آسان ہوگا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ مومن کے لیے بھی اسی طرح سے ڈراؤنی شکل ہو. یعنی ہوں گے تو ڈراؤنی شکل کے, لیکن مومن اس کو کمفرٹیبل فیل کرے گا. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ مومن جو ہے اسی طرح سے ڈر رہا ہو. مومن کے ڈر سارے موت سے پہلے ختم ہو گئے. اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی, انہوں نے فرمایا تھا تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی سختی نہیں, بس ساری سختیاں دنیا میں تھیں. تو مومن انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی, ان کے لیے ساری سختیاں دنیا میں ہیں, آخرت میں کوئی سختی نہیں ہے. وہ یہاں سے گئے, جو ہی جان نکل گئی, اور جان بھی نکلنی ہے, وہ اٹ سیلف ایک راحت ہے. صحیح. وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ, اور وہ اٹ سیلف راحت ہے, اور اس کے بعد آگے راحتیں رہتے ہیں انشاءاللہ. یہ بات ایک مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آتے ہیں قبر میں ہمارے معاشرے میں. یہ بات مشہور ہے, لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا, حدیث کے الفاظ ہیں, اور صحیح حدیث ہے. صحیح. اس کی انٹرپریٹیشن میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ قبر میں تشریف لاتے ہیں تو یہ تو اس کا تو کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک. البتہ یہ ہے کہ وہ جو قبر کے سوالات ہیں, ان سوالوں میں ایک سوال ہے کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے. ایک تو سوال یہ ہے نا, من نبیک. ٹھیک ٹھیک. ایک حدیث میں یا متعدد حدیث میں اس سوال کو, من نبیو کا جو سوال ہے, اس سوال کو اس طرح بیان کیا گیا ہے, اس شخص یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. صحیح. وہ جو اس شخص ہے نا, حاضر رجل, ما تقول لحاضر رجل, صحیح, اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. ٹھیک. وہ جو شخص ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے, لہٰذا پوچھا جائے گا اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. صحیح. کچھ نے کہا کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی, آپ کی تصویر دکھائی جائے گی, اور پوچھا جائے گا اس کو جانتے ہیں, اور یہ کیسے ہیں, یہ کون ہے. صحیح. تو وہ پھر جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلا ہوگا وہ پہچان لے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پہچاننا اس بات سے نہیں پہچانا جانا کہ ہم نے کوئی تصویر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہوئی. یہ سارے سوالات کے جوابات ہیں ایمانی بصیرت پر. بالکل. اب دیکھیں نا, اتنے آسان سوال ہے, من ربک, صحیح, من نبیک, صحیح, ما دینک. کوئی شخص رٹا لگا لے, لگا سکتا ہے نا, تو رٹا لگا لے تو وہ وہاں پہ کہے کہ میں جا کے نہیں. رٹا لگانے سے ان سوالوں کا جواب وہاں نہیں آنا. صحیح. ان سوالوں کا جواب آنا ہے زندگی اگر ان سوالوں کے مطابق گزاری ہوگی تو پھر اس کا یعنی ایمانی بصیرت سے. ہم وائوا لیتے ہیں نا, یہ ایم اے کا ہم نے ایک وائوا رکھا ہوا, تو وائوے میں بعض اوقات
ہم ایک کوئی دعا پوچھتے ہیں جی اس میں دعائیں بھی ہیں یاد کرنے کی. ٹھیک ہے. تو ہم کوئی دعا پوچھتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ایک دعا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ باہر جا کے بتاتا ہے کہ یہ دعا پوچھ ہے, پھر وہ یاد کرتا ہے. ہاں اچھا اگلا کینڈیڈیٹ آئے گا تو وہ یاد کر کے آئے گا. صحیح ہے. اچھا جب اسی وقت وہ یاد کر کے آتا ہے تو وہ اگلا لفظ پیچھے اور پچھلا لفظ آگے اور یوں وہ الٹ پلٹ کر کے سنا رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا ان کو پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ابھی یاد کی ہے. ہاں تو ان کو ہم بتاتے ہیں کہ جس طرح یہ تم نے ابھی یاد کیا نہیں سنا سکے نا, اسی طرح رٹا لگا کے ان سوالوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی شخص آپ اس سے پوچھتا ہے دودھ پینے کی دعا سناؤ, صحیح, وہ اس وقت یاد کرتا ہے, وہ کیسے یاد رہ سکتی ہے؟ صحیح. جس شخص نے ساری زندگی دودھ پیتے ہوئے دعا پڑھی ہے تو اس کو اس سے پوچھیں آپ دعا سناؤ تو وہ تو فوراً سنا دے گا, اس کو مسئلہ ہی نہیں یاد کرنے کا. صحیح. تو یہ اسی طرح سے سوال ہے جس نے ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کی مرضی سے گزارنے کی کوشش کی ہے, اس کے لیے یہ سوالات آسان ہیں. صحیح. اور رٹے والی تو بات نہیں ہے. بالکل. رہ گئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جائے گی. یعنی میں نے عرض کیا 3 نقطہ نظر. ٹھیک. ایک نقطہ نظر تو یہ کہ آپ خود وہاں تشریف لائیں گے, چونکہ کوئی حدیث, کوئی صحیح حدیث اس بارے میں اشارہ بھی نہیں کرتی آپ کے تشریف لانے کی. اس لیے میرا خیال ہے اس کو تو تسلیم کرنے کی بات نہیں. صحیح. البتہ یہ سوال ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو وہ یہ سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کیا جائے گا, جی یہ بھی ممکن ہے. ٹھیک. تصویر دکھا کے کیا جائے گا. یہ حدیث کے اندر اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ سوال موجود ہے, لہٰذا اس سوال سے کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی تو سمجھا جا سکتا ہے, اور یہ سمجھ لے کہ نہیں اس سے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی لے کر سوال پوچھا جائے گا, تو یہ بھی ممکن ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے لیے کسی بھی حدیث کے اندر ایسا کوئی تذکرہ ہمیں ملتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اللہ عالم. چند آخری سوال شیخ کہ ہمارے ہاں ہمارے کلچر میں تدفین کے وقت کچھ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو بڑی عجیب و غریب چیزیں, جیسے سبز چادر بچھا دینا قبر میں, یا کلمہ لکھا ہوتا ہے وہ پورا رول کر کے مردے پہ, وہ بھی سبز رنگ کا ہوتا ہے. وہ پھر جو مردے کو دفناتے ہی سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے یا سورہ ملک پڑھی جاتی ہے, وہ یہ سوچ کے کہ قبر کے عذاب سے سورہ ملک جو ہے وہ بچاتی ہے. یہ احادیث سے ساری چیزیں ثابت ہیں. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے قبر میں؟ یہ بھی ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے, بلکہ دعا ہوتی ہے باقاعدہ کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبر میں بھی عطا فرمائے, بلکہ یہاں تک ہے کہ عبد القادر جیلانی بھی آتے ہیں. استغفر اللہ. تو یہ اس طرح کی باتیں شیخ یہ کہاں سے آ گئیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خاص طور پہ قبروں کی تکریم کے حوالے سے جو جس طرح کا ہمارا رویہ ہے نا, یہ تو خاص یعنی بر صغیر کا کلچر ہے. اور بر صغیر کے کلچر میں چونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں کئی صدیاں, تو ہندوؤں میں مندروں کے اندر جو ہے نا وہ اسی طرح کی یعنی جو چادریں ہیں یا اس طرح کا جو کیفیات ہیں وہ چونکہ اڈاپٹ کی جاتی ہیں, تو ہم نے بھی اسی طرح کی کیفیات اڈاپٹ کرنی شروع کر. تاکہ آپ عربوں میں بھی چلے جائیں, جہاں جہاں عربوں کے اندر وہ عرب ممالک جہاں جہاں بر صغیر کا اثر و رسوخ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, وہاں پہ قبروں کے ساتھ یہی صورتحال ہے. وہاں پہ آپ کو ایون میں تو جارڈن میں 1-2 قبروں کے اوپر یہ درود تاج اور درود لکھی ہوئی ہے جو یہ لکھے ہوئے دیکھے. اچھا. اور قبر سبز چادر چڑھائی ہوئی. اچھا. لیکن اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبروں کو بلند کرنے سے بھی منع فرمایا. ٹھیک. اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ جو قبریں بھی زمین سے اوپر بلند ہیں اس کو برابر کر دیں. صحیح. لیکن اتنا صرف اس کو بلند کیا جا سکتا ہے کہ جو قبر کی اپنی مٹی ہے, ٹھیک, یعنی جو اس میں سے نکلی ہے وہ مٹی اس کے اوپر ڈال دی جائے. اس کے علاوہ اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو بلند کرنا بھی جب جائز نہیں ہے تو پھر آپ اس کے اوپر اس کو چونے گچ بنائیں, پھر اس کو بڑا کریں, پھر اس کے اوپر چادریں ڈالیں. اور چادروں کی ضرورت تو ہے زندہ انسانوں کو, اور آپ قبروں کے اوپر ڈالتے ہیں. پھر اس کے اوپر آیات لکھ کے جو آپ نے کہا یہ تو بے حرمتی ہے قرآنی آیات کی, آپ ان کو نیچے رکھ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کوئی تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے, دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دیکھیں اب بڑی حال ہی میں ایک پنجاب کے اندر یہ پابندی لگی ہے کہ آئندہ جو قبروں کے اوپر یہ جو کسی بھی طرح کی
چادر چڑھائی جائے گی اچھا تو اس کے اوپر آیات نہیں ہوں گی. یہ ابھی پابندی لگی ہے, محکمہ اوقاف نے اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے, اور اس پہ سارے مکاتب فکر نے اتفاق کیا ہے. اور الحمدللہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں تو حق کی طرف جا سکتے ہیں, اور آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور یہ اس کی دلیل ہے کہ یہ حال ہی میں پورے پنجاب کے اندر یہ پابندی لگ گئی. زبردست زبردست. تو سورہ ملک اس وقت پڑھنا وہ نہیں, سورہ ملک دیکھیں, سورہ ملک تو پڑھنی ہے, اگر خود زندگی میں پڑھی ہوگی تو وہ عذاب قبر سے بچائے گی, کسی کے پڑھنے سے نہیں عذاب قبر سے بچاتی. یہ تو کام ہی سوکھا ہے کہ آپ حافظ قرآن کو دے دیں, چند روپے دے دیں, اس کو تنخواہ دے دیں کہ چل بھی شاباش سورہ ملک پڑھے رکھا کرو تو آپ کا عذاب قبر سے نجات دے دے گی. یہ تو نہیں ہوتا. سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 آیات کی ایک صورت ہے اور جو عذاب قبر سے بچاتی ہے جو شخص رات کو پڑھتا ہے. لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کم لوگ ہوں گے اس کو پڑھنے والے, اس لیے کہ اس وقت نیند آئی ہوتی ہے, اور جس نے یاد بھی کی ہوئی ہے اس کو بھی یہ ہوتا ہے کہ چل یار خیر ہے. تو اس وقت اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے عذاب قبر سے نجات ہے کہ وہ موت, اصل میں نیند بھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ موت اور نیند کی آپس میں مشابہت ہے. تو نیند کے وقت موت کی سی تیاری کر کے سونا اور اپنے معاملات سارے کلیئر کر کے سونا, اصل بات یہ ہے. 3 دفعہ استغفار پڑھیں آپ, آیت الکرسی پڑھیں آپ, جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں وہ پڑھیں, سورہ ملک پڑھیں, پھر آپ سوئیں تاکہ ساری ہر طرح کی چیزیں جو ہیں آپ نے سمجھیں آپ اپنی طرف سے مر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور مرتے وقت جس طرح کی یعنی معافی کی ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی, اس طرح کی معافی مانگ کے سوئیں. اور جو معافی مانگے بغیر یا عشاء کی نماز پڑھے بغیر جو سو جاتا ہے اس طرح سے, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دنیا کائنات کا سب سے بڑا رسک ہے کہ بغیر کسی یعنی گناہ کی معافی مانگے اور بغیر عشاء کی نماز پڑھے یا بغیر کسی تیاری کے آپ سو گئے, تو آپ نے تو سب سے بڑا زندگی کا سب سے بڑا رسک لے لیا. اللہ اکبر. شیخ آخری سوال کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مردے کو دفنایا جاتا ہے تو وہ قدموں کی چاپ سنتا ہے جو دفنا کر واپس جا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے تو یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا مطلب اسے موت کے بعد بھی سنائی دیتا ہے, اور وہ پھر ظاہر ہے یہ سنائی دے رہا ہے تو باقی چیزیں بھی پھر سنائی دیتی ہیں. تو اس کا مطلب کہ موت جسے آ چکی ہے فوت شدہ بندے سے مطلب کوئی بات کی جا سکتی ہے یہ سوچ کے کہ جی اسے سن رہا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. ٹھیک. یہ ہے نص قطعی. اور نص قطعی جو ہوتی ہے اس کے بارے میں استثناء بھی کسی نص سے ثابت ہونا چاہیے. صحیح. نص قطعی کا مطلب ہے کہ مردے کو ہرگز نہیں سنایا جا سکتا. بات ختم. ٹھیک. اب اس میں استثناء 2 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی, وہ استثناء ہو گیا. صحیح ہو گیا. وہ نص میں آ گئی. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر کے مقتولین تھے تقریباً 24 لوگ تھے کہ ان کو ایک کنویں میں ڈالا گیا. صحیح. اور ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا, خود آپ نے ان سے خطاب فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردے ہیں, ان کے اندر تو جانیں ہیں, روحیں ہیں ہی نہیں, تو یہ تو مردے ہیں جسم ہیں, تو آپ کس سے خطاب فرما رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا تم سن رہے ہو نا اس سے زیادہ یہ سن رہے ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب سن رہے ہیں. بالکل صحیح. اسی طرح جو آپ نے حدیث بتائی کہ مردہ قدموں کی چاپ سنتا ہے, جو لوگ دفنا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں تدفین کر کے, ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے, تو سنتا ہے. یہ 2 باتیں ہو گئی, یہ 2 استثناء ہو گئے. صحیح. رہی بات یہ کیسے سنتا ہے, یہ ہم اس پر بحث کر نہیں سکتے, لیکن سائنس نے مسئلہ حل کر دیا. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو فوری طور پر اس کا دماغ ڈیڈ نہیں ہوتا, اس کے سارے اعضاء کام کرنا فوری طور پر بند نہیں کرتے, بلکہ اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے, 36 گھنٹے لگتے ہیں, 48 یا 72 جتنے بھی گھنٹے لگتے ہیں, کچھ ٹائم لگتا ہے, پھر جا کے اس کے سارے اعضاء ڈیڈ ہوتے ہیں, وغیرہ شروع میں ڈیڈ نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی دونوں واقعات جو ہیں وہ ایسی ہی کیفیت کے ہیں, مرنے کے فوراً بعد کے ہیں. صحیح. تو اس کا مطلب ہے یہ بات ٹھیک ہو گئی, سائنس سے ثابت ہوگی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مردے کو جب آپ نے نہلانا ہے تو اس کو زیادہ سخت ہاتھ نہ لگائیں. اچھا. ہاں, یہ اس کو سخت ہاتھ نہ لگائیں, اس کو تکلیف ہوتی. اور فرمایا کہ جتنی تکلیف مردے کو ہوتی ہے زندہ سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو
اس کا بھی مطلب وہی ہے کہ اس کے سینسز کام کر رہے ہوتے ہیں کچھ عرصہ تک, اور جب آپ نہلا رہے ہیں وہ ابھی کچھ عرصے میں ہے, وہ کتنا عرصہ ہے یہ میڈیکل سائنس نے بتایا ہمیں کہ وہ تو کافی گھنٹوں تک جو ہے وہ دماغ بھی ایکٹیو رہتا ہے اور اس کے اعضاء کام کرتے ہیں, سینسیشن رہتی. تو اس لیے یہ جو دو استثناء ہیں یہ ایک تو نص سے ثابت ہے اور دوسرا نص سے ثابت ہونے کے بعد ہم کوئی اس کے اوپر بحث نہیں کریں گے کہ یہ کیوں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے, اور میڈیکل سائنس نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ مرنے کے فوراً بعد کی بات ہوتی ہے, اس وقت یہ سنائی دیتے ہیں, اور وہ بس اس وقت تک کے لیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آگے بھی سن رہے ہیں, وہ تو اس کے لیے انک لا تسمع الموتى, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یہ استثناء ہے اور اس استثناء کی وجہ بھی میڈیکل سائنس نے بتا دی, بات ختم ہو گئی. یعنی اللہ جو چاہے وہ سنا دیتا ہے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پیش کیا جاتا ہے ہمارا, وہ اللہ سنا رہا ہے, لیکن وہ تو معاملہ جو ہے نا دیکھیں, وہ تو سنا رہا ہے, کوئی اس طرح نہیں ہے کہ جیسے میں آپ کو سنا رہا ہوں. جی جی, ایسے نہیں ہے وہ. صحیح. فرشتے لے کے جاتے ہیں, فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. بالکل صحیح. فرشتے, ہم درود جہاں بھی درود بھیجا جاتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے, فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. یہ تو ابھی جو لوگ کہتے ہیں نا جا کے میرا سلام دینا, تو میں تو ان سے کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں جی درود اور سلام بھجوانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر آپ کو اعتبار نہیں ہے. یہ گنہگار انسانوں کو آپ کہتے ہیں ہمارا سلام دینا. اللہ, یعنی اس سے بہتر نہیں کہ آپ درود بھی پڑھیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی پیش کریں, اور وہ سلام اور درود آپ کا بھیجا جائے اور وہاں پہنچایا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور فرشتے پہنچاتے ہیں. آپ جہاں بھی درود پڑھیں, جہاں بھی سلام, وہاں جا کے سلام پیش کریں, وہاں آپ جا کے درود شریف پڑھیں تو وہ بھی پہنچتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ یہ بھی نص سے ثابت ہے. جی جی جی, یہ بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے اوپر جہاں سے بھی درود پڑھا جاتا ہے میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. بات ختم ہو گئی. اصل میں نا ہم پڑھ جاتے ہیں اس کی یعنی مطابقت کے ساتھ, ہم نئے مسائل اس میں سے انفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو انفرنس ہے نا, یہ تو آپ کی انفرنس اور ہوگی, میری انفرنس اور ہوگی, پھر ہر ایک کا اپنا الگ. تو نص نے جو کچھ بتا دیا, جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا, بس اتنی. اس کے بعد ہم آگے حد آ جاتی, ہم اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ آن نہیں کر سکتے. اور قبرستان جا کے جو مردوں کو سلام کیا جاتا ہے, السلام علیکم یا ونس اگین, وہ بھی ایسے ہی ہے, وہ بھی ان کو پیش کیا جاتا ہے, ان کو فرشتے پہنچاتے ہیں, فرشتے پہنچاتے. اگر نہ ہوتا تو ہم کیسے کہتے؟ صحیح. جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں, یہ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ سننا. صحیح. اب اندازہ کریں کہ ہماری کیسی لاجک اور کیسی عقل ہے. جی جی. وہ اللہ جس نے اعلان کیا ہے کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان, کہ میں ہر وقت ہر جگہ پکارنے والے کی پکار کو سنتا نہیں, قبول کرتا ہوں. اللہ, جس نے یہ اعلان کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. اور جو منو مٹی کے نیچے پڑا ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى, کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ ڈائریکٹ سنتا ہے. سبحان اللہ. اصل میں یہ عقیدے کی بات ہے. بالکل صحیح. اور عقیدہ ڈائریکٹ سننا بغیر کسی درمیان میں کنیکشن کے, یہ اللہ کا کام ہے. صحیح. یہ اللہ کی شان ہے. سبحان اللہ. اور مخلوق یہ نہیں کر سکتی, یہ مخلوق کی شان نہیں ہے. بالکل. خالق کی شان ہے کہ وہ بغیر کسی واسطے, وسیلے, رابطے, کنیکشن کے بغیر جب بھی آپ کسی کو, تو وہ سنتا ہے. اللہ. لیکن یہ انک لا تسمع الموتى, ان کے بارے میں جب قرآن نے کہہ دیا تو بات ختم. باقی اس کے علاوہ جو چیز شریعت نے استثناء دے دی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کی نص سے ثابت ہو گیا, حدیث سے ثابت ہو گیا, دیٹس فائن. صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا, ہم تسلیم کر لیں گے. صحیح حدیث نہیں ہے جی, پھر اس کے بعد نہیں, ہم تسلیم نہیں کر, ہم اپنی طرف سے بنا کے کوئی چیز نہیں بنا سکتے. یہ دین ہے, اور دین کے بارے میں اتھارٹی اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. سبحان اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے دین دے دیا, تو اس کے بعد آپ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا, من عمل عملا, جس نے کوئی ایک بھی عمل ایسا کیا, لیس علیہ امرنا, جس کے اوپر ہماری مہر نہیں ہے, صحیح, فہو رد, وہ ریجیکٹڈ ہے. اللہ, بات ختم ہو. تو ہم کوئی بھی عمل کریں کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے. جزاک اللہ خیر شیخ, ماشاء اللہ میرے علم میں بہت اضافہ ہوا, اینڈ آئی ایم شیور کہ آڈینس کے علم میں بھی, اور بہت ماشاء اللہ مسکنسیپشنز کو آپ نے بڑے اچھے سے ایڈریس کیا.
اللہ آپ سے قبول فرمائے. آمین. آتے رہیں وائسی, بہت فائدہ شکریہ. دیتے رہیں ہم سب کو. تقبل جزاک اللہ اللہ خیر. منا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.